اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے آپ لوگ اپنے گھروں میں خیر خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکیوں کے مواقع آپ کو فراہم کرتا رہے اور ایمان میں اضافے کی مجلسیں، ایسی مجلسوں سے نوازے جس میں جا کر ایمان میں اضافہ ہوا۔ آمین آمین آمین۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ دعا پڑھ کے پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین۔ پچھلی آیت میں 36 آیت میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں، مسکینوں، اجنبی پڑوسیوں، رشتہ دار پڑوسیوں اور مسافروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا تھا۔ ہمسائے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات زیادہ دفعہ کہتے تھے تو صحابہ ڈر جاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایذا سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو۔ اب دیکھیں کہ ہمسائے کتنا تنگ کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں کیلیں ٹھوکرے ہوتے ہیں دیواروں کے بیچ میں جب دوسرے کے سونے اور آرام کا وقت ہو۔ اتنا اونچا میوزک دیواروں کے ساتھ لگاتے ہیں کہ گھر کے ساتھ اگر گھر کی دیوار جڑی ہو تو کوئی بیمار ہو، کوئی سو رہا ہو، اس کی کوئی تکلیف کی پرواہ نہیں کرتے۔ پٹاخے چھوڑتے ہیں تو یہ نہیں دھیان کرتے کہ بچے ڈر رہے ہیں۔ یعنی ہمسائے کو تکلیف دینے والی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو دھیان نہیں کرتے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ مومن ہی نہیں ہے، یعنی ایمان میں اس کے خلل ہے اگر وہ اپنے ہمسائے کو تنگ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ایذا دہی سے، یعنی اس کی ایذا رسانی سے، تکلیف دینے سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہمسایہ اپنے ہمسائے کو اپنی دیوار میں لکڑی رکھنے سے یا تیر لگانے سے منع نہ کرے، یعنی اگر وہ اپنی دیوار کو مضبوط کر رہا ہے، اپنی چھت کو مضبوط کر رہا ہے، تو لکڑی اگر اس کی دیوار پر آتی ہے تو کوئی بات نہیں، رکھنے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ اپنے ہمسایوں کو یہ کہتے سنیں کہ آپ نے اچھا کام کیا تو فی الواقع آپ نے اچھا کام کیا، اور جب آپ سنیں کہ آپ نے برا کام کیا تو فی الواقع آپ نے برا کام کیا۔ یعنی ہمسایہ آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، وہ آپ کی، وہ کہتے ہیں نا زبان خلق کو نکارے خدا جانو، کہ لوگ آپ کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ آپ اس طرح کے بندے ہیں۔ تو لوگوں سے اکثر و بیشتر سن لینا چاہیے کہ ہمارے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اور اس کو سننا چاہیے کہ اگر کوئی وہ تنقید بھی کرتے ہیں تو اپنی درستگی کرنی چاہیے، اپنے آپ کو ڈیفینس موڈ میں لے جا کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے تو اس میں ہی ہم نے اپنی بہتری کرنی ہے نا، مرنے کے بعد تو کوئی نہیں بہتری کر سکتا۔ پھر اسی طرح مسافروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس ایکسٹرا سواری ہے، فاضل سواری ہے، وہ اسے دے دے
جس کے پاس سواری نہیں اور جس کے پاس زائد کھانا ہو وہ اسے دے دے، اور جس کے پاس کھانا نہیں، غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے ایک ایک حصے کو جدا جدا کر کے ذکر کیا۔ اس سفر کے دوران کہہ رہے تھے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، حتیٰ کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ اپنے زائد مال میں بھی ہمارا کوئی حق نہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جو سفر پر روانہ ہو رہا تھا کہا کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایسے ہی رخصت کروں گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رخصت کیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تمہارا دین، تمہاری امانت اور تمہارے آخری اعمال کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اب یہ آپ نے دعا لکھ لینی ہے اپنے دروازے کے باہر، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، اپنے بچوں کو، اپنے ہسبینڈ کو، جو بھی گھر سے باہر جا رہا ہو اس کو دعا دیا کریں گے، اور وہ دعا بھی دیا کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دم کیا کرتے، جس سے اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ۔ اور اگر آپ کو چاہیے ہوگی تو ہم لکھی لکھائی دے دیں گے آپ کو، تاکہ یہ دونوں دعائیں آپ کے دروازے کے اوپر لٹکی ہوں کہ جب بھی کوئی باہر نکل رہا ہو اس کے لیے دعا پڑھ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نہ دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ جس کے پاس راستے میں زائد پانی تھا اور وہ مسافر کو پانی نہ دے، یعنی اپنے پاس ایکسٹرا پانی تھا اور کوئی پانی سے پیاس سے تڑپ رہا ہے اور اس کو پانی نہ دے۔ پھر لونڈی، غلاموں یا کوئی بھی آپ کے انڈر جو بندہ ہے اس کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے اور فلاں یعنی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سخت کلامی ہوئی تو میں نے انہیں ان کی ماں کی آر دلائی، یعنی یہ کہہ دیا کہ اے کالی ماں کے بیٹے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ابو ذر تم ایسے انسان ہو جس میں جاہلیت ابھی بھی باقی ہے۔ میں نے کہا اتنی بڑی عمر ہو جانے کے باوجود بھی باقی ہے؟ فرمایا ہاں، یہ تمہارے خادم، تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ تو جس شخص کا بھائی اللہ اس کے ماتحت کر دے تو اسے چاہیے کہ اس سے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے، ایسا کام کرنے کو نہ کہے جو اس پر بھاری ہو، اور اگر ایسا کام کرنے کو کہے تو خود بھی اس کی مدد کرے۔ امیزنگ، یعنی کیا آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اور کیا جو ہے نا ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں، ریسزم کو کیسے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے ریسزم کا خاتمہ کیا تھا۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو کوڑے مار رہا تھا، اتنے میں پیچھے سے آواز آئی ابو مسعود جان لو۔ میں غصے کی وجہ سے آواز پہچان نہ سکا۔ جب کہنے والا قریب آیا تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور یوں کہہ رہے تھے ابو مسعود جان لو، ابو مسعود جان لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کی وجہ سے میرا کوڑا میرے ہاتھ سے گر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو مسعود خوب سمجھ لو کہ جتنی قدرت تمہیں اس غلام پر ہے اس سے کہیں زیادہ قدرت اللہ تعالیٰ کو تم پر ہے۔ چنانچہ میں نے کہا آج کے بعد میں کبھی بھی غلام کو نہ ماروں گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلام اللہ کی خاطر آزاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں جھلس دیتی۔ جسٹ امیجن کہ آپ ذرا سوچیں بچوں کو کیسے مارتے ہیں لوگ، بچوں کو کیسے مارتے ہیں، ایسے جیسے ان کے مالک ہیں، اور اس بات کو سوچتے بھی نہیں کہ ان کی پرسنالٹی پہ کس قسم کا سکار یا دھبا پڑ رہا ہے کہ وہ ساری زندگی اس کو بھولیں گے نہیں۔ تو جیسے ایک دفعہ کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے غلام کو کتنی دفعہ معاف کروں، یعنی اتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے دوبارہ اپنی بات کو دہرایا، پھر آپ خاموش رہے، پھر تیسری دفعہ دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خادم کو ہر دن میں 70 مرتبہ معاف کرو۔ کوئی 70 دفعہ غلطی تو کرتا بھی کوئی نہیں، 70 کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ معاف کرو۔ اب دیکھیں کہ اسلام نے کس طرح سے کفارے کے طور پر غلامی کو ختم کیا۔ اس کا کفارہ ادا کرو، اس کا کفارہ ادا کرو، 1 گردن چھڑاؤ، 2 گردن چھڑاؤ، اور کرتے کرتے یہ سارا نظام ختم ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام میں ایک اتنے پیارے طریقے سے اس چیز کو ختم کیا اور ان تمام لوگوں کو برابری کا حق دیا
جیسے مشرکین مکہ آ کے کہا کرتے تھے کہ آپ عبداللہ بن مسعود اور عمار بن یاسر اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنی مجلسوں میں سے نکالو تو ہم بیٹھ کر آپ کی بات سنیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ بندے کہیں نہیں جائیں گے، ان کی شان اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت زیادہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ تاریخ میں بے شمار مسلمان بادشاہ بھی ایسے گزرے ہیں جو غلام تھے، جیسے محمود غزنوی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فاتح ہند تھے لیکن وہ آزاد کردہ غلام تھے. ایسے ہی ہندوستان اور مصر میں آپ کو پتہ نا کہ خاندان غلامہ نے فرما روائی کی تھی، یعنی وہ بادشاہ بنے تھے. یہاں پر بعض لوگوں نے ما ملکت ایمانکم میں جانور مویشیوں کو بھی لیا ہے کہ ان کا بھی دھیان رکھا جائے. ٹھیک، اب ہم آگے کی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 37. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین، وہ لوگ، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون، اور وہ حکم دیتے ہیں. اب یبخلون کا کیا روٹ لیٹر ہوگا؟ یا شروع میں سے نکال دیں وہ کے لیے، واو نون آخر میں سے نکال دیں جمع کے لیے، تو پیچھے روٹ لیٹر نکل آتا ہے با خا لام. بخل کا مطلب ہوتا ہے جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں انسان خرچ نہ کرے، کنجوسی جس کو کہتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ، اور وہ حکم دیتے ہیں. حمزہ میم را اس کا روٹ لیٹر ہے. امر کا مطلب ہوتا ہے حکم. اس میں بھی دیکھیں، یا کو ہٹا دیں، واو نون آخر میں سے ہٹا دیں، حمزہ میم را رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. روٹ لیٹر نکالنا بہت آسان کام ہے، الا ماشاء اللہ کہ روٹ لیٹر کے اندر حرف علت ہو. حرف علت کون سے ہوتے ہیں؟ حروف علت الف، واو اور یا. ٹھیک ہے نا، الف واو اور یا ہوتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ کبھی الف واو کی شکل اختیار کر جاتا ہے، کبھی واو الف کی شکل اختیار کر جاتا ہے، کبھی یا بن جاتا ہے. جیسے قولا کی مثال لیں. روٹ لیٹر کیا ہے؟ قاف واو لام. اصل میں تو قاف واو لام ہے، لیکن قولا، قیلا، قولن، یعنی ہر شکل میں نظر آ رہا ہے نا آپ کو. تو یہ حروف علت کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ بدلتے ہیں اور اس کا روٹ لیٹر آپ کو یاد کرنا پڑتا ہے، ورنہ جو صحیح ہوتے ہیں نا حروف علت کے علاوہ وہ تو سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں ورڈ کے اندر ہی. ٹھیک. الناسا، لوگوں کو، وہ حکم دیتے ہیں لوگوں کو کس چیز کا؟ بالبخلی، بخل کا. وہ خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. وہ یکتمون، اور وہ چھپاتے ہیں. کاف تا میم اس کا روٹ لیٹر ہے. شروع سے یا نکالا وہ کے لیے اور واو نون جمع کے لیے نکالا تو کاف تا میم رہ گیا. ٹھیک ہے نا. کتما کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. ماں، جو، آتا ہم، دیا ان کو. حمزہ تا یا اس کا روٹ لیٹر ہے. آپ نا روٹ لیٹر اب لکھنا شروع کر دیں، یہ بہت ضروری ہے. آپ کو نہ بھی سمجھ آئے نا، آپ روٹ لیٹر لکھیں. آتا ہم میں آتا جو ہے وہ ورب ہے، وہ فعل ہے، اور ہم جو ہے وہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے. دیا اس نے، حمزہ تایا، کس نے دیا؟ ان کو. اللہ نے، من فضل ہی، اپنے فضل میں سے. اب یہ جو ہی ہے نا، یہ ضمیر ہے، اس کا فضل، تو اس کا بیچ میں سے نکال دیں گے تو ہی کو نکالیں تو کیا بچ گیا؟ فا ضاد لام، روٹ لیٹر نکلا ہے آپ کا. فضل کہتے ہیں حق سے بڑھ کر کسی کو کچھ دینا، ایکسٹرا چیز. ٹھیک ہے نا، ایکسٹرا چیز. وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کیا ہم نے. عین دال، دال اس کا روٹ لیٹر ہے. لِلْكَافِرِينَ، اب عدد سے تیاری کہاں سے آئی؟ جب بھی آپ کسی مہمان کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہر چیز کو گن رہے ہوتے ہیں. چمچیوں کو گنتے ہیں، پلیٹوں کو گنتے ہیں، گلاسوں کو گنتے ہیں، ہر چیز کو گنتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس سے یہ گننے کا مفہوم آیا. وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کیا ہے ہم نے. لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے. کاف فارا اس کا روٹ لیٹر ہے. عذاباً، عذاب. مہینہ، رسوا کن. ہا واو نون اس کا روٹ لیٹر ہے. ہین کہتے ہیں کوئی لائٹ ویٹ چیز ہو. تو جب کوئی لوگوں کی نظروں میں ہلکا ہو جاتا تو کیا ہوتا ہے؟ رسوا ہو جاتا ہے نا. ہم کہتے ہیں نا اس کا بڑا وزن ہے سوسائٹی میں. اس سے یہ تو نہیں نا مطلب ہوتا کہ وہ وزنی بندہ ہے، اس کا اپنا ویٹ زیادہ ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی بات میں بہت وزن ہے، یعنی اس کو لوگ سیریسلی لیتے ہیں. تو جب لوگ کسی کو لائٹلی لینے لگ جاتے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی رسوائی ہو جاتی ہے.
تو عذاب جو رسوا کرنے والا ہے. والذین، اور وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتی ہیں، نون فا قوف، نفقہ، نفق کہتے ہیں ٹنل کو، ٹنل جس کے دونوں سرے کھلے ہوتے ہیں، ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. اموالہم، اپنے مالوں کو، میم واو لام اس کا روٹ لیٹر ہے، رعاء، دکھاوے کو، را حمزہ یا اس کا روٹ لیٹر ہے، را حمزہ یا، دکھانے کے لیے، الناسی، لوگوں کو، ولا یؤمنون، اور نہیں وہ ایمان لاتے، حمزہ میم نون اس کا روٹ لیٹر ہے، یا شروع سے نکالا، واو نون آخر میں سے نکالا. اچھا، اگر حمزہ واو یا الف کے اوپر بیٹھا ہو نا، تو نیچے اس کے کوئی بھی کرسی ہو، ہم نے اس کو چھوڑ دینا. کرسی ڈزنٹ میٹر، کون اوپر بیٹھا ہوا وہ دیکھیں، حمزہ اوپر بیٹھا ہوا ہے تو اب حمزہ کو لیں گے، حمزہ میم نون. اور نہیں وہ ایمان رکھتے باللہ، اللہ پر، ولا بالیوم الاخر، اور نہ آخرت کے دن پر. ومن، اور جو کوئی، یکن ہو، الشیطان، شیطان، جس کے لیے ہو شیطان، لہو، اس کے لیے، قرینن، اس کا دوست، اس کا ساتھی، قاف را نون سے. قرین کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ساتھ رہنے والا. فساء، سین واو حمزہ سے ہے، سو کا مطلب ہوتا ہے برائی، تو کتنا برا ہے، قرینن، ساتھ رہنے والا. اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ مختال اور فخور کو پسند نہیں کرتا، خود پسند اور اکڑنے والا، تکبر کرنے والا ہے نا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مختال اور فخور کی اور خصوصیات بتا رہے ہیں کہ تکبر کرنے والا، خود پسند انسان، جس کو بس میں، میرا ہی کہنا آتا ہے اور اس کو اپنا آپ ہی اچھا لگتا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ جو بخل کرتا ہے، جو صحیح جگہ پر پیسے کو خرچ نہیں کرتا، یا پیسے کے علاوہ علم کا بخل، مشورے کا بخل، اچھی بات کا بخل. اب سوچے نا کہ بخل کتنی گندی اور بری چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بخیل لوگ اچھے نہیں لگتے کہ جس وقت مال خرچنے کا وقت ہو، کسی کو بہت شدید ضرورت ہے اور اس وقت بندہ اپنے مال کو سنبھال کے بیٹھا رہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں اور بندہ بخل کر رہا ہو، ہاں، اور علم کسی کو ڈیسپریٹلی چاہیے ہو اور انسان علم کا بخل کرے، کسی کی مدد کر سکتا ہو، کسی کو کے لیے آسانی کر سکتا ہو، اس کو بتا سکتا ہو، اور وہ اس کا بخل کرے. اور پھر یہ نہیں کہ خود صرف بخل کرتا ہے، مختال اور فخور جو ہوتا ہے، بخیل خود ذاتی طور پہ بھی ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی یہی حکم دیتا ہے کہ تم بھی بخل کرو، قولی فعلی بخل کرو. کوئی چاہے مانگتا ہو، مرتا ہو، تکلیف میں ہو، اذیت میں ہو، تم نہ دو کسی کو. تو یہ ایک اتنی گندی خصوصیت ہے کہ پھر وہ بندہ چاہتا ہے کہ باقی کے لوگ بھی ویسے ہی ہو جائیں تاکہ ایک ہی کشتی کے سوار ہو، اس کو کوئی بلیم کرنے والا تو نہیں نہ ہوگا پھر. اور یہ کیا کرتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے وہ اس کو چھپاتے بھی ہیں. یعنی اب ظاہر ہے بخل کرنا ہے تو پھر چھپانا بھی ہے نا کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو کچھ دے ہی نہیں سکتا. مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود رہتے ہیں نا کہ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت کچھ مال دولت دے رکھا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی حیثیت کے مطابق نہ تو اپنے آپ کے اوپر خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، خستہ حالی والی، کہ کسی کو نظر بھی نہ آئے، کیونکہ نظر آئے گا تو کوئی مانگ لے گا. یہ انتہائی برا درجہ ہے بخل کا، اور اپنی نعمتوں کی ناشکری بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا تھا نا کہ اس کے پاس بہت برے حال تھے، اس کے کپڑے بھی گندے، اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں کچھ دیا نہیں؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر نعمت اللہ تعالیٰ کی نظر آنی چاہیے تمہارے اوپر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے کو نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو. یعنی کیا، کیسے ظاہر ہو؟ اس کے طرز پہ، اس کے لباس پہ، اس کے خوراک پہ، اس کے صدقہ خیرات کرنے میں
اظہار ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی ہوئی ہے، اور اگر وہ یہ کام نہیں کرتا اور بخیلی کرتا ہے تو یہ ناشکری اور کفران نعمت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور مال کا بخل یہ بھی ہے کہ بندہ زکوٰۃ ہی نہ دے۔ علم کا بخل یہ ہے کہ کسی کو صحیح وقت پر صحیح علم نہ دے، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی۔ اور عمل میں بخل یہ ہے کہ خدمت کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو لیکن دوسروں کی خدمت نہ کرے، ان کے لیے کاموں کو آسان نہ کرے۔ تو اصل میں کفران نعمت جو ہوتا ہے وہ فعلی، عملی، قولی، ہر طرح کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ رسوا کر دینے والی خصوصیت ہے۔ انسان کو عزت نہیں دیتی بخیلی۔ دیکھیں عزت جو ہے نا وہ انسان کا حق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہوئی ہے نا، لیکن جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اپنی عزت کو لوز کرتا ہے۔ اور بخل ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کی نظروں میں بھی اور اللہ کی نظر میں بھی بندے کو گرا دیتی ہے نا، ایسی بات ہے نا۔ اور یہ انسان کے اندر یہ برائی تب پیدا ہوتی ہے جب وہ ہر چیز کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے، قابلیت کو اپنے سے جوڑتا ہے کہ میری قابلیت ہے، میری مرضی ہے میرے مال کے اوپر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو نہیں سمجھتا کہ یہ مال اور یہ قابلیت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دینے سے مجھے ملی ہے، اگر وہ نہ دے تو مجھے نہیں مل سکتی۔ اللہ کی نعمت علم، مال اور جسم کی صورت میں ہوتی ہے، اور ان کو صحیح جگہ پر لگانا ہوتا ہے، کھپانا ہوتا ہے۔ اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ جو مختال اور فخور اور بخیل لوگ ہوتے ہیں اور کیا کچھ کام کرتے ہیں، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اگر کبھی خرچ کر بھی دیں تو اللہ کے لیے خرچتے، اس لیے خرچتے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔ یہ شرک ہوتا ہے، جو ریاکاری ہے یہ ایک قسم کا شرک ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے برابر بندوں کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سارے نیکی کے کام کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول ہو جائیں۔ لیکن ایک ریاکار کیا کرتا ہے؟ جب وہ نیکی کرتا ہے تو اس کا دل ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ لیں، لوگ میری تعریف کر دیں، لوگ مجھے اس کا اجر دیں۔ اور وہ کیا ہوتا ہے؟ تعریف کی صورت میں 2 لفظ ہوتے ہیں، اور اس کی نیکی، اس کا خرچ بھی چلا گیا، اس کے ہاتھ سے پیسہ بھی نکل گیا، اور اجر ثواب بھی کوئی نہ ملا۔ 2 بول لوگوں نے بولے اور وہ بھی گئے، ختم۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ریاکاری کرتے ہوئے وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس کا ایمان اللہ اور یوم آخر پر نہیں رہتا۔ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ ہر نیکی اللہ کے لیے کرنی، اور یوم آخر پر کیا ایمان ہے کہ قیامت کے دن مجھے اجر ملے گا اس کا۔ لیکن ایک ریاکار انسٹنٹ ریوارڈ چاہتا ہے، ابھی ابھی اسی وقت مجھے چاہیے لوگوں سے، تو وہ لوگوں سے اس کا جواب لے لیتا ہے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جب لوگ کہا جائے گا، لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ کیا کیا، ایک سخی سے، ایک عالم سے، ایک شہید سے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نعمت کو آپ کے راستے میں لگایا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ تم نے جھوٹ بولا۔ عالم کو کہا جائے گا تم نے علم اس لیے بانٹا تاکہ تمہیں لوگ عالم کہیں، بہت بڑا، ریاکاری کے لیے تم نے کیا، نیت خراب تھی، ختم ہو گیا، سارا کچھ تمہیں دنیا میں ہی مل گیا۔ سخی سے کہا جائے گا تم اس لیے دیتے تھے تاکہ لوگ تمہیں سخی کہیں، تو لوگوں نے کہہ دیا، تمہیں وہ مل گیا جو تم چاہتے تھے، ختم ہو گئی بات، آج تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ شہید سے کہا جائے گا کہ تم اس لیے جان لڑا کے اس جنگ میں گئے تھے کہ تمہیں لوگ بہادر کہے، لوگوں نے بہادر کہہ دیا، قصہ ختم، سارا انعام تمہیں مل گیا جو دنیا میں تم کو چاہیے تھا، اب تمہارے لیے کچھ نہیں۔ تو اتنے بڑے بڑے نیکی کے کام بھی اگر ان میں ریاکاری ہو تو وہ زیرو ہو جائیں گے۔ جسٹ امیجن ہیلپ لیسنس اور ریگریٹ کتنی بڑی ہوگی کہ کاش صرف اپنے دل اور دماغ کو ہی سیدھے راستے پر لگانا تھا نا، کہ یہ کہہ کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی خاطر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے میری اس نیکی میں کسی اور کا حصہ نہ ڈالنا اپنے علاوہ، مجھے نہیں چاہیے کہ کوئی دیکھے، اگر کوئی دیکھ بھی لے گا تو کیا میری قبر میں آ کے میرا مددگار ہوگا؟ کیا قیامت کے دن مجھے بچا لے گا؟ ان لوگوں کی تعریف سے میرا کچھ بننا نہیں۔ یہ 2 بول ہیں، ہو سکتا ہے وہ دل سے بھی نہ بول رہے ہو، تو مجھے کیا ضرورت ہے
ان سے تعریف حاصل کرنے کی۔ اب یقین کریں کہ چھوٹی چھوٹی زندگی کے کاموں میں ہم اتنی زیادہ ریاکاری کر جاتے ہیں۔ لیٹس سے جب گھر صاف کر رہے ہوتے تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ سچی بولیں کہ لوگ تعریف کریں کہ ہم صفائی بہت اچھی کرتے ہیں، ہمارا گھر صاف بہت رہتا ہے۔ جب کھانا پکاتے ہیں تو کس نیت سے کرتے ہیں؟ کہ لوگ تعریف کریں کہ ہمارے کھانے تو انگلیاں چاٹ جاتا ہے انسان، اتنے مزے کے کھانے ہوتے ہیں، ہے نا؟ یہی بات ہے نا، سچ بولیں اپنے آپ سے اور اپنی نیت کو درست کریں۔ نہیں اللہ تعالیٰ میں اس لیے کھانا اچھا بناتی ہوں کہ آپ کو کھانا پکا کر کھلانے والے لوگ اچھے لگتے ہیں، آپ ان کو جنت دیں گے۔ اور میں صفائی اس لیے کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ نے صفائی کو ہمارے دین اور ایمان کا حصہ رکھا ہے، اس لیے آپ کو صفائی اچھی لگتی ہے، میں اس لیے صفائی کر رہی ہوں۔ چھوٹے چھوٹے کاموں میں نیت اللہ کی کرے تو وہ بہت بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، خالصتاً دنیا کے کام بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ اور ریاکاری انسان کرے تو خالصتاً عبادت کے کام بھی دنیا داری کے کام بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بات بہت یاد رکھنی ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کا ساتھ ساتھ رہنے والا پکا دوست شیطان ہو جائے اور اس کو ہر سیدھی بات بھی الٹی کر کے دکھائے تو کتنا برا یہ دوست ہے، کتنا برا دوست ہے۔ دوستی کے بارے میں بہت زیادہ دھیان رکھیں۔ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ وسوسوں کے پیچھے بہت چلتے ہیں، ان کے دل اور دماغ میں جو وسوسے آتے ہیں لوگوں کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے، وہ اسی طرح فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح کی آپ کی سوچ ہوگی، آپ کا دماغ جس طرح سوچوائے گا اسی طرح جسم اور زبان ریاکٹ کرے گی۔ صحیح بات ہے نا؟ کیونکہ دیکھیں آپ کسی بندے کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں نا، وہ آپ کے سامنے آ گیا، ہو نہیں سکتا کہ آپ کے منہ سے کوئی اچھی بات اس کے لیے نکلے، کیونکہ آپ کے وسوسے آپ کے جسم اور آپ کی زبان پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچ رہے ہو تو ہو نہیں سکتا کہ وہ جب سامنے آئے تو آپ اس سے پیار کا اظہار نہ کریں یا اس کی تعریف نہ کریں۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کو اپنا ساتھی بنانا ہے، اپنا دوست بنانا ہے، یا پھر ہم نے شیطان کے وسوسوں کو دوست بنانا ہے۔ کچھ لوگ بڑے مزے لیتے ہیں وسوسوں کے ساتھ، بس انہی کے بارے میں سوچتے رہتے، کھانا پکاتے، صفائی کرتے، باہر جاتے، جس وقت دماغ فارغ ہو تو وہ ان خیالوں میں ڈوب جاتے ہیں اور انہی کے ساتھ اپنا دن گزارتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جیسے ہی ان کو برا خیال آتا ہے وہ ایک دم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، تسبیح شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ہوا کہ شیطان نے ایسے کیا کہ مجھے تسبیح یاد آ گئی۔ پھر شیطان ان سے ڈرتا ہے۔ تو شیطان کو اپنی تنہائیوں کا ساتھی نہیں بنانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کو تنہائی کا ساتھی بنانا ہے۔ کوئی لیکچر سننا شروع کر دیا کریں، کوئی تسبیح کرنا شروع کر دیا کریں، اپنے کچن میں اپنی ہر جگہ پہ چھوٹے چھوٹے پوسٹ اٹ لگا لیں، سٹیکی نوٹس لگا لیں کہ یہاں پر کھڑے ہو کے میں نے یہ تسبیح کرنی ہے، برتن دھوتے وقت یہ تسبیح کرنی ہے۔ نیت اگر آپ کی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو لکھ کر لگائیں یہ دعا، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، یہ لگا کر رکھیں تاکہ یاد دہانی رہے کہ میری نیت کسی اور کے لیے نہیں ہوگی، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ پچھلی آیت میں نے یہ چھوڑ دیا تھا کہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آیہ نمبر 37 میں کہ جو یہ کفر کرتا ہے، کفران نعمت کرتا ہے، اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ یعنی وہ دنیا میں عزت چاہ رہا تھا، کام سارے رسوائی والے کیے جو اللہ کی نظر میں گرا دینے والے تھے، تو پھر قیامت کے دن عذاب بھی ایسا ملے گا جو رسوا کر دینے والا ہوگا۔ سارا چھپا چھپایا نکل آئے گا نا باہر اور پتہ چل جائے گا لوگوں کو۔ جسٹ امیجن کہ اس دنیا میں ہم امبیرسمنٹ سے کتنا بچتے ہیں، اور قیامت کی امبیرسمنٹ کیسی ہوگی، ساری خلقت کے سامنے بے عزتی۔ استغفر اللہ العظیم۔ اب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرے، اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اللہ مجھے بہت بہت صبر کرنے والا بنا دے کہ میں نیکی پر جم جاؤں، نیکی پر ثابت قدمی اختیار کروں، کسی بھی چیز پہ اللہ تعالیٰ آپ سے شکایت نہ کروں، اور میں بہت بہت شکر گزار ہوں زبان سے، دل سے، عمل سے۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا ہی دکھا کہ میں جب اپنے آپ کو دیکھوں تو کم ہی دیکھوں، اور میرے دل کے اندر اور نیکیوں کی حسرت ہو،
میں اپنی نیکیوں کو چھوٹا سمجھوں اور میرے دل میں نیکیوں کی حسرت ہو، اور لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا کر دے کہ لوگ میری عزت کریں. اور یہ پیاری دعا ہے انسان کرے تو. ٹھیک. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.